Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Raja Tahin, teacher government UPS Ramazun Mawar, and this is class 8. Subject is science, and today we are going to start a new topic, a new chapter, that is reproduction in animals. تو ایک نیا ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج، جس کا عنوان ہے، جس کا جو موضوع ہے وہ ریپروڈکشن ان اینیملز. جیسے کہ ہم نے آپ کو کافی، جو ہماری باڈی میں کافی سسٹمز ہیں لگے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے پروسیس آف ڈائجیشن پڑھا. ڈائجیشن کا ایک پروسیس ہمارے باڈی میں ہے، ایک باضابطہ ایک نظام، ایک سسٹم لگا ہوا ہے، جس کو ہم ڈائجسٹو سسٹم ہے کہتے ہیں. اس کا کام ہے فوڈ کو ڈائجسٹ کرنا اور اس کو بعد میں یوٹیلائز کرنا باڈی میں. تو اس کے بعد ہم نے ریسپریشن کا سسٹم پڑھا، تو وہ بھی ایک باضابطہ ایک نظام ہماری باڈی میں ہے ریسپریشن کا، جو ہم oxygen, intake of oxygen which we inhale in, and then we utilize that oxygen in the process of respiration, in the breakdown of food in our body, absorbed food rather. تو جو ہم ڈائجیشن میں گلوکوز کی شکل میں جو اینڈ پروڈکٹ بنتا ہے، اس کو پھر ریسپریشن میں ہی باڈی میں یوٹیلائز کیا جاتا ہے in order to produce energy. تو یہ تو ہو گیا وہ. اس کے بعد ہم نے ایک اور سسٹم پڑھا، دیٹ از سرکولیشن سسٹم. تو سرکولیشن سسٹم میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بلڈ ریلیٹڈ یہ سسٹم ہے، ہماری باڈی میں ہر سیل میں ہر پارٹ میں بلڈ پہنچانا، اور اس کے بھی الگ اپنے اپنے پارٹس ہے. جیسے اس میں ہارٹ انوالو ہے، اس میں ڈفرینٹ آرٹریز ہے یا وینز ہے، تو اور بلڈ سیلز ہے، تو اس میں یہ پارٹس انوالو ہے. تو اس کو ایک نیٹ ورک کے ذریعے ہماری اس کے جو بلڈ کا جو سرکولیشن ہو باڈی میں، اس کو ہم سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں. ڈائجسٹو سسٹم میں بھی اپنے پارٹس ہیں، جیسے اسٹامک ہے، انٹسٹائنز ہے، لیور ہے، گال بلیڈر ہے، لارج انٹسٹائنز ہے، اینڈ جس ہول ایلیمنٹری کینال ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ ایک پروسیس، ایک کمبینیشن آف پارٹس ایک سسٹم بناتے ہیں، جسے ہم ڈائجسٹو سسٹم بناتے ہیں. اس کے بھی اپنے اپنے پارٹس ہیں. تو اسی طرح جو باقی سسٹمز ہماری باڈی میں ہے، جیسے ایکسکریٹری سسٹم میں ہماری کڈنیز انوالو ہے، اس یورینری بلیڈر ہے یا ہماری سکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ بھی، اس کا بھی ایک جو ہمارے جو ایکسکریٹا میٹیریل نکلتا ہے، اس کو باہر نکالنا باڈی سے، فضلات وغیرہ کو، تو اس کے بھی ایک جسے ہم ایکسکریٹری سسٹم کہتے ہیں. تو اس کے بھی اپنے اپنے پارٹس ہیں، جیسے جن کا میں نے نام لے لیا. تو اس کے علاوہ بھی ایک نروس سسٹم ہماری باڈی میں دوسرا ہے، جس کا نظام حس جسے ہم بولتے ہیں، جس کے ساتھ برین جڑا ہوا، اس کا پارٹ ہے، مین پارٹ ہے، برین ہے یا اسپائنل کارڈ ہے یا باقی نروز ہیں. تو یہ بھی ایک سسٹم، ان کا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہماری باڈی میں ہے، جس کا کام ہے میسیجز ہر باڈی کے پارٹ میں پہنچانا. تو اس کے بھی اپنے اپنے پارٹس ہیں اور اس کا بھی ایک اپنا کام ہے. تو ان سسٹمز کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھایا ہے، پڑھایا ہے. تو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اندر سسٹم. ہماری باڈی میں اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ سسٹم ہماری باڈی میں لگا ہوا ہے. تو جو ایک اہم جو پروسیس ہے، جو کہ لیونگ آرگنزم میں ہوتا ہے، کہ میں نے آپ کو پلانٹس میں بھی وہ آپ سمجھایا تھا، پلانٹس میں کس طرح ہوتا ہے یہ. تو جسے ہم ریپروڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں، اور اس پروسیس کو ہم ریپروڈکشن کہتے ہیں. This reproduction takes both in plants as well as in animals. تو ریپروڈکشن ایک ایسا سسٹم ہے، جس کے ایک ایسا پروسیس ہے رادر، تو جس کے ذریعے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تاکہ جو جنریشن ٹو جنریشن جو نظام ہے لائف کا، یہ کنٹینیو کرتا رہے. تو اسی پروسیس کی وجہ سے ہی جو جنریشن ٹو جنریشن نئی نئی نسلیں پیدا ہوتی
ہے، پلانٹس میں بھی اور اینیملز میں بھی. تو اس کے ریگارڈنگ ہم یہ کہیں گے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پلانٹس میں بتایا کہ موڈ آف ریپروڈکشن جو ہے، اب تو آپ کو سمجھ ہو گیا کہ ریپروڈکشن از دی پروسیس آف بائی وچ نیو انڈیویژلز آر پروڈیوسڈ آف دا سیم اسپیشیز، اپنی اسپیشیز کے کہ نئے جو انڈیویژلز پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا ہم ریپروڈکشن کہتے ہیں. سمپلی میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں جیسے کہ ایک اپنے بہت سارے اینیملز کو دیکھا ہوگا، جیسے ہیومن بینگ سے ہم انسان ہیومن بینگ کی بات ہم کریں گے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو جیسے ہیومن کو ایک نیا بچہ، جیسے ہم بیبی کہتے ہیں بچہ، تو وہ پیدا ہوتا ہے، ایک نئی جنریشن پھر پیدا ہوتی ہے. اس طرح کیٹ، جیسے کہ بلی کے جو کٹنز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ان کو جنم دیتی ہے. جیسے کہ ڈاگ، ان کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے پپ ان کو کہتے ہیں، یا پپی جیسے ہم کہتے ہیں، یا بٹر فلائی جو ہے، تتلی ہے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے لاروا نکلتے ہیں، جو ان سے پھر بڑی بٹر فلائی بنتی ہے، پھر وہ بھی لاروا دیتی ہے. تو یہ سائیکل چلتا رہتا ہے جنریشن ٹو جنریشن. دین ایسے ہین ہے، جو مرغی ہے، ہین چک، تو اس سے بھی چک نکلتے ہیں، جیسے یا اسے ہم پلٹ کہتے ہیں. تو وہ بھی ایک ریپروڈکشن کا ہی حصہ ہے. تو اس کے بعد کاؤ، یعنی کہ گائے کے جو بھی بچہ بچھڑا دیتی ہے، جسے ہم کاف کہتے ہیں. تو اس سے بھی یہ ریپروڈکشن کا پروسیس چلتا رہتا ہے. تو یا فراگ کو ہم لے لیجیے، یہ جو اپنے بچے کو، جن کے ایگ سے وہ ان کے ڈیڈ پولز نکلتے ہیں. تو جو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیز اینیملز ریپروڈیوس بائی ڈفرینٹ ویز، لیکن پروڈیوس کرتے رہتے ہیں، اپنے ہی طرح کے بچے یہ پیدا کرتے ہیں. تو اسی پروسیس کو ہم ریپروڈکشن کہتے ہیں. تو کیونکہ ابھی تک ہم نے وی لرنڈ ریپروڈکشن ان اینیمل پلانٹس. تو پلانٹس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی two types of two moods of reproductions were there in plants. That was in sexual as well as in asexual mood of reproduction. تو سیکچول موڈ آف ریپروڈکشن میں ہم نے دیکھا کہ وہاں وہ موڈ آف ریپروڈکشن ہے جس میں بوتھ میل اور فیمیل سیکسز کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ ایک کاف یا سپوز وی ول ٹیک دا ایگزامپل آف ہیومن بینگز. ہم انسانوں کی یہاں پہ ایگزامپل لیں گے، کیونکہ ہم آگے جس ہیومن بینگز کے بارے میں ہی چرچا کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ بیبی تبھی پروڈیوس ہوگا، ایک نیا ینگ ون، ایک نیا بچہ تبھی پروڈیوس ہوگا جب یہاں پہ دو اپوزٹ جینڈرس ہوں گے، جو اپوزٹ جس باڈیز ہوں گے، جو دیٹ از میل اینڈ فیمیل. جب ایک بوائے، ایک ویل گرون بوائے ہوگا، ایڈلٹ بوائے ہوگا، اور یا ایک ایڈلٹ گرل ہوگی، جب ان کی آپس میں شادی ہو جائے گی تبھی ایک نیا ینگ ون، یعنی ایک نیا بیبی پیدا ہو سکتا ہے. سو دس ٹائپ آف ریپروڈکشن ان وچ بوتھ دا سیکسز آر ریکوائرڈ، یعنی کہ جس میں یہ دونوں طرح کے سیکسز ضرورت ہے، تو اسے ہم سیکچول ریپروڈکشن کہتے ہیں. تو اسی طرح پلانٹس میں بھی ہم نے سیکچول ریپروڈکشن کی بات کہی کہ کہاں پہ ہم نے دیکھا وہاں پہ فلاورس پہ دو میل اور فیمیل پارٹس ہوتے ہیں، تو وہ ان میں بھی پھر سپورس پیدا ہوتے ہیں، تبھی وہ آپس میں ملتے ہیں. تو ایک پروسیس ہوتا ہے ریپروڈکشن، تو وہ بھی ایک سیکچول ریپروڈکشن ہوتا ہے. تو دوسرا ہے کہ ایسیکچول ریپروڈکشن. ایک تو ہو گیا سیکچول ریپروڈکشن، میں نے کہا کہ جس میں دو اپوزٹ
sexes are required, two opposite sexes are required, that's male and female parts are necessary to complete the process of reproduction, that is called sexual reproduction. And another one is asexual reproduction. And asexual reproduction में क्या है कि इसमें there is no need of the two opposite partners, that means there is no need of two there must be a male or female, that's not necessary. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں یہاں پہ موجود ہوں. تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس چیپٹر میں. تو مینلی فوکس اس میں ہمارا یہی رہے گا کہ ایک سیکچول ریپروڈکشن اینڈ اسیکچول ریپروڈکشن. تو جس طرح پلانٹس میں ہم نے دیکھا کہ دونوں طرح کے ریپروڈکشن ہوتے ہیں, تو اسی طرح ہم نے یہاں پہ اینیملز میں بھی بہت سیکچول ریپروڈکشن بھی پاسبل ہے اور اسیکچول ریپروڈکشن بھی کہیں کہیں پاسبل ہے. تو ان کو ہم پھر جیسے ایک بریفلی ایک تھارولی ان کو ہم اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں گے. تو دس واز ایکچولی آئی ایم گیونگ دا انٹروڈکشن آف دس چیپٹر دس وچ وی بگن ٹوڈے, جو ہم آج سے شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں ہم اینیملز ریپروڈکشن ان اینیملز کے کا دیکھیں گے, اور اس میں ہم دونوں ٹائپ کا ریپروڈکشن دیکھیں گے, سیکچول ریپروڈکشن اینڈ اسیکچول ریپروڈکشن. تو پہلے ہم سیکچول ریپروڈکشن پڑھیں گے. تو پہلے آپ نے دیکھا کہ ریپروڈکشن کیا چیز ہے. تو ریپروڈکشن آپ اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کریں گے, دس از دا پروسیس بائی وچ نیو انڈیویژلز آر produced, by which new individuals are produced in order to run the race of the generations. یہ جو جنریشنز کے ریس ہے یہ چلتی رہتی ہے. یہ وہ پروسیس ہے جس میں ہمیں ایک نئے انڈیویژول بنتے ہیں, سیم جیسے کہ انسان کا بچہ وہ انسان کے جیسا ہی ہوتا ہے, تب وہ بھی بڑا بنتا ہے, پھر بعد میں وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے, پھر اس کے بچے ہوتے ہیں, پھر ان بچوں کی بھی شادی ہوتی ہے, وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں. تو یہ ایک جنریشن ٹو جنریشن ریس چلتی رہتی ہے. اسی طرح بلی کے بچے ہوتے ہیں, پھر وہ بھی بڑے بن جاتے ہیں, اور ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, پھر وہ بڑے بن جاتے ہیں, پھر ان کو بھی بچے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریس چلتا رہتا ہے. تو یہ اسی کو ہم ریپروڈکشن کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ کوشچن ہے, واٹ از دا نیڈ اور واٹ از دا امپورٹینس آف دس ریپروڈکشن, دس پروسیس. جیسے کہ ہمیں ہماری باڈی میں ڈائجسٹو سسٹم کی ایک امپورٹینس ہے, دیٹ از وداؤٹ ڈائجیشن اینڈ ڈائجسٹو سسٹم ان آور باڈی وی کین ناٹ سروائیو, ہم زندہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ جب تک نہ ہمیں کھانا پہنچ جائے, فوڈ پہنچ جائے, اور اس فوڈ کو پھر ڈائجسٹو سسٹم کے تھرو گزرنا پڑے, اور اس سے پھر انرجی نکل جائے, اور وہ انرجی جو وہ ہماری باڈی میں پھر یوٹیلائز ہوتی ہے, تو اس سے ہم باقی ہم کام کاج ہماری ایک تو ہم اپنا جو روزمرہ کا کام کرتے ہیں, اور باقی جو ہمارے باڈی سسٹمز کا جو ورک ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے پھر اسی انرجی کی وجہ سے, تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم باقی کام کرتے ہیں. سو وی کین ناٹ سروائیو وداؤٹ دس ڈائجسٹو سسٹم. اسی طرح باقی جو سرکولیٹری سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے, ایکسکریٹری سسٹم ہے, اور ان کی بھی ایک ریسپریٹری سسٹم ہے, ان کا بھی ایک امپورٹنٹ کام ہماری باڈی میں ہوتا ہے. تو اسی طرح اب کوشچن ہے کہ واٹ از دا نیڈ اینڈ امپورٹینس آف دس سسٹم, دس ریپروڈکٹیو سسٹم اور دا ریپروڈکشن ان اینیملز. تو کیا ضروری ہے, کیا مجبوری ہے, کیا امپورٹینس. تو اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ دس سسٹم دس پروسیس از ویری مچ امپورٹینٹ ٹو پروڈیوس ینگ ونز اینڈ ٹو کنٹینیو دا ریس آف دس جنریشن ٹو جنریشن. زندگی کو آگے لے جانا, آگے بڑھتے رہنا یا چلتے رہنا, اس کے لیے یہ پروسیس آف ریپروڈکشن ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ سپوز اگر ہم 5 منٹ کے لیے سمجھ لیں کہ ایک جو ریپروڈکشن کا پروسیس ہے ہم بند کر لیں کچھ سالوں تک, تو جو پاپولیشن یہ آہستہ آہستہ گھٹتی جائے گی, تو ایک دن ایسا آئے گا تو یہ سارے جو اینیملس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے, تو یہ جو وینش ہو جائیں گے, یہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے. تو بعد میں یہ جو زندگی کا جو سائیکل ہے
یہ بالکل وہیں پہ رک جائے گا. تو اس چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے یہ پروسیس کافی امپورٹنٹ ہے, کافی امپورٹنٹ. اب ہم دس تو یہ ہیومن بینگز میں بھی یہ ضروری ہے, اینیملز میں بھی ضروری ہے, اور پلانٹس میں بھی ضروری ہے. پلانٹس میں بھی اگر ہم پلانٹس کا جو یہ ریپروڈکٹیو پروسیس بند کر دیں تو ہمیں یہ جو نئے پلانٹس ہے وہ نہیں ملیں گے, وہ جو پرانے ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے, اور یہ پلانٹس پھر وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, نیست نابود ہی ہو جائیں گے. تو پھر یہ جو ہماری جو یہ پلانٹ لائف ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. So this was why this system, why this process is important in living organ. تو living organism میں یہ اس پروسیس کا یہ ہونا ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. اب اس کے موڈز ہیں, اب اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں, ڈفرینٹ اینیملز میں یا ڈفرینٹ پلانٹس میں ڈفرینٹ طریقے کے, جس سے کہیں یہ موڈ آف ریپروڈکشن ہوتا ہے, کہیں پہ سیکچول ریپروڈکشن ہوتے ہیں, اور کہیں پہ سیکچول ریپروڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے. کچھ پلانٹس میں سیکچول ریپروڈکشن ہوتے ہیں, اور کہیں پہ کچھ پلانٹس میں اسیکچول موڈ آف ریپروڈکشن پاسبل ہے. اسی طرح کہیں اینیملز میں سیکچول ریپروڈکشن پاسبل ہے, اور کہیں کچھ اینیملز میں اسیکچول ریپروڈکشن بھی پاسبل ہے. وہ اس کو ہم آگے اسی طرح میں آپ کو سمجھاؤں گا کہاں پہ یہ ہوتا ہے. تو یہ دس واز آل اباؤٹ دا انٹروڈکشن اباؤٹ دس chapter which we begin today. We start a new chapter, that is reproduction in animals, which is very much important. This is the important process of living organisms, and there is an associate system in our body and in all animals and plants in order to fulfill this, in order to complete this system. اس سسٹم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے ایک باضابطہ ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. تو وہ اینیملز میں بھی ہے, پلانٹس میں بھی ہے, اور ہم ہیومن بینگز میں بھی ہے. سو اور ان کے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے ڈائجسٹو سسٹمز میں اپنے پارٹس ہیں, تو اور وہ پارٹس مل کے وہ سسٹم کو بناتے ہیں اور اس پروسیس کو انجام دیتے ہیں, ڈائجیشن کے پروسیس کو. اسی طرح اس ریپروڈکشن پروسیس میں بھی اینیملز میں باضابطہ سسٹمز لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ دیر آر ڈفرینٹ پارٹس آف دوز سسٹمز ایسوسیٹڈ اینڈ وچ پرفارم دیئر ٹاسکس ٹو فلفل دا پروسیس آف reproduction. So I think this is enough for today, and this was all about the introduction of this new chapter, that is reproduction in animals. And today we introduced this process, and we briefly discussed about the introduction of this process, that is reproduction in animals. And inshallah, and tomorrow we will move forward, and we will discuss upon the other things of related to this system, this process, that is reproduction in animal. اس reproduction کے ساتھ کیا باقی جو پروسیسز جڑے ہوئے ہیں, کیا پارٹس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اسی سیکچول ریپروڈکشن کیا ہے, جو میں نے آپ کو سمجھایا بھی. تو اس کے بارے میں بھی ہم اور بھی پڑھیں گے, اور کون سے پارٹس اس میں انوالو ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے اینیملز میں یا ہیومن بینگز میں, اور کیسے یہ پروسیس آف ریپروڈکشن ہوتا ہے اینیملز میں. تو اس کو ہم انشاءاللہ کل سے آگے بڑھائیں گے. And till then it is goodbye from me, and I hope you have understood the introduction of the process of reproduction in animals. And you will watch this, I will upload this video in your WhatsApp group, and you will watch it keenly, and you will try to understand in this process. And we will, at the end, we will do the exercise portion of this chapter 2, but first of all we will try to understand the topics and subtopics related to this topic, this chapter, that is reproduction in
animals. And stay at home and stay safe. Use these masks if you need to go outside your homes. Wash your hands with Dettol or Savlon or this Lifebuoy. If you don't have these soaps, then you can wash your hands with the common soap which you have in your homes. And you can use also the sanitizers a couple of times a day. Sanitize your hands, especially your hands, because the hand is the this is the main agent of spreading this deadly coronavirus. In order to avoid this contamination of this deadly coronavirus, you have to follow these SOPs and these suggestions to avoid the contamination of this coronavirus. With these words, I will say goodbye to you. Inshallah, tomorrow we will discuss again on this chapter, on this topic. Till then, it is goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.